بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا آسان طریقہ ہے اللہ سے راضی رہنا شروع کر دو۔ جو اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی آزمائش کو تربیت سمجھو، تربیت یافتہ کو وہ نواز دیتا ہے۔ حق کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اچھی تحریریں اور پاکیزہ جذبات ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ جب اللہ تعالیٰ تیری بھلائی چاہتا ہے تو پھر غم کس بات کا ہے؟ اگر شیطان تیرا دشمن ہے یا تجھ میں کچھ بری عادتیں ہیں تو پھر بھی بخشش کی امید رکھ۔ عشق اگر تنہا پر آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے۔ غم میں کچھ غم کا مشغلہ کیجیے، درد کی درد سے دوا کیجیے۔ تم نے سمجھا ہی نہیں آنکھ میں ٹھہرے دکھ کو، تم بھی ہنستی ہوئی تصویر پہ مر جاتے ہو۔ تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے۔ دل نیک ہوگا تو دل میں صرف ایک ہوگا۔ میری چاہتوں کو نہ پوچھئے، جو ملا طلب کے سوا ملا۔ میری داستاں ہی عجیب ہے، میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں۔ میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں۔ میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا، میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو، مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت بدل جاتا ہے، اور وقت نے مجھے بتایا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی تمہارے ساتھ رہے گا، اس لیے اکیلے چلنا سیکھ لو۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی کسی کا نہیں۔ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پہ صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے۔ پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ ہر بار میں ہی ایسے حالات میں کیوں؟ مجھے ہی آزماتا ہے اللہ ہر وقت، بس میں ہی روتا ہوں۔ یہ بات ہم سوچتے ہیں، اور اس کیوں کا جواب ہے کہ تم سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تم کو سزا نہیں دے رہا، تمہیں آزما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے تم یہ سب کر لوگے، اس کی ذات سے مایوس مت ہو۔ وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ نہ امید نہ ہو
وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ برا ہے، مگر جانتے ہو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو بھی برا یا اچھا نہیں بناتا۔ وہ اس کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیتا ہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے، اور پھر روز ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کوئی بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اس لیے وہ دنیا کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون گندا ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا ہے اور میری جانب آ رہا ہے۔ زندگی میں انسان کو ہمیشہ اپنی سننی چاہیے، لوگوں کی نہیں۔ زندگی کا سفر خود طے کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی خوشی اور سکون کس چیز میں ہے۔ جب انسان لوگوں کی سن کر، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لوگ تو رائے دے کر چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے صرف بے سکونی اور طویل سفر بچ جاتا ہے جو اس انسان نے لوگوں کے کہنے پر اپنے لیے منتخب ہو جاتا ہے۔ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو یہ بات تب سمجھ آتی ہے جب پہلی بار اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ واقعی اندھیروں میں تھا۔ اپنی ذات کا اندھیرا سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ روشنی صرف وہی پا سکتا ہے جسے اللہ پاک چن لے، تھام لے، بچا لے۔ جو روشنی اور ہدایت کے طلبگار ہوں انہیں اندھیروں سے اللہ پاک خود نکالتے ہیں۔ جو اپنے نفس کے اندھیروں سے اپنی ذات سے نکلنا ہی نہ چاہیں انہیں ابدی اندھیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، ہمیشہ کے اندھیروں میں رہنے کے لیے۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ جب تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرأت ہے کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ رونا بھی آتا ہے، کوئی بات نہیں۔ مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکھنے نہیں چاہیے۔ روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں۔ اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔